پاکستان کو چونکہ موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ حاصل ہے، جو کہ پاکستان 2013 سے میرے خیال پاکستان یو ایس کے ساتھ ایک شیئر کرتا ہے موسٹ فیوریٹ نیشن کا اس کو وہ اسٹیٹس ہے۔ یو ایس کی جو ڈیجیٹل کمپنیاں ہیں انہوں نے بہت شکایت کی ہے یو ایس گورنمنٹ کو کہ پاکستان مختلف قسم کے جو مظاہرے ہوتے ہیں، جو پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے مختلف مظاہرے تھے جس میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا یا مختلف ایپس بند کر دی جاتی ہیں، جس میں ابھی بھی ٹویٹر ہمارے ہاں بند ہے، کہ وہ عدلیہ اور نیب پر بھی بات کی ہے اس رپورٹ۔ جی انہوں نے بات کی ہے رشوت کے حوالے سے اور عدالتی نظام کے حوالے سے، کہ امریکی کمپنیاں کہتی ہیں کہ پاکستان میں کرپشن اور کمزور عدالتی نظام ہے، ان کی سرمایہ کاری کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی حکومت نے دنیا بھر میں مختلف ممالک پر اضافی ٹیرف لگایا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان پر مجموعی طور پر 29% ٹیرف لگایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان سے کوئی بھی پروڈکٹ امریکہ جاتا ہے تو اس میں اضافی ٹیکس دینا پڑے، 29% اضافی ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس اضافی ٹیرف کی وجہ سے پاکستان پر شدید معاشی دباؤ پڑ سکتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان کو اس کا نقصان تقریباً سالانہ $1 ارب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اس حوالے سے یہ جو امریکی صدر اور امریکی حکومت کی طرف سے جو ٹیرف لگایا گیا ہے، یہ کیوں لگایا گیا اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے، آج کی ویڈیو میں، آج کے انٹرویو میں خاص طور پر کچھ ایسی بنیادی اس کی وجوہات آپ سے شیئر کریں گے کہ شاید آپ نے اس سے پہلے کہیں پر آپ کے سامنے سے یہ رپورٹس، یہ چیزیں آپ کے سامنے سے نہیں گزری ہوں۔ عادل صاحب، بہت شکریہ فار جوائننگ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا معلومات ہے، یہ جو ان کی پوری ایک اسٹڈی ہے جس کی بنیاد پر یہ ٹیرف لگایا گیا ہے، یہ اس کی کچھ تفصیلات بتائیے۔ یو ایس گورنمنٹ کی ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ، ایک فورن ٹریڈ بیریئرز کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے یو ایس ٹریڈ ڈپارٹمنٹ کی، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو نے پیش کی ہے 30 مارچ کو اس سال کی، اور اس میں جو ہے مختلف ممالک کے حوالے سے کہ ان پہ کیا ٹریڈ، ان کی جو پالیسیز ہیں یا ان کے جو تعلقات ہیں اس پہ، یہ ہم آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی دکھا دیں گے کہ یہ رپورٹ موجود ہے، جس میں پاکستان پر تقریباً 7 پیجز ہیں، اور ان 7 پیجز میں پاکستان کی کسٹمز، پاکستان میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ، پاکستان میں انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری کے مواقع، اور اس حوالے سے جو یو ایس انویسٹرز کو جن پریشانیوں کا سامنا ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ سب سے زیادہ یو ایس ہے، ایک تو اس میں سب سے پہلے ٹریڈ ڈیفیسٹ بتایا گیا ہے کہ یو ایس اور پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً پاکستان کو چونکہ موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ حاصل ہے، جو کہ پاکستان 2013 سے میرے خیال پاکستان یو ایس کے ساتھ ایک شیئر کرتا ہے موسٹ فیوریٹ نیشن کا اس کو وہ اسٹیٹس ہے، اور ظاہر ہے وائس ورثہ یو ایس کو بھی وہ حاصل ہے۔ تو پاکستان تقریباً 10% پاکستان کی گڈس پہ ٹوٹل ٹیکس ہے جو پاکستان مختلف اشیاء پہ دیتا ہے، جس میں ایگریکلچر گڈس پہ تھوڑا سا زیادہ ہے اور نان ایگریکلچر گڈس پہ تھوڑا سا کم ہے۔ لیکن یہاں پہ جو انہوں نے ان کے جو ٹریڈ ڈپارٹمنٹ یو ایس ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو نے جو اپنی رپورٹ پیش کی ہے، اس میں اس نے یو ایس کے جو سرمایہ کار ہیں، جو امریکی سرمایہ کار ہیں، اور امریکی جو امپورٹ کمپنیاں ہیں، مینوفیکچررز ہیں، ان کے تحفظات بتائے ہیں، جس میں سب سے زیادہ انہوں نے شکایت کی ہے پاکستان کسٹمز کی، کہ پاکستان کسٹمز میں جو ہے آج تک بھی جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، جو 20 سال سے زیادہ 2001 میں پاکستان نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو اپنے کچھ فریم ورک سبمٹ کرانے تھے، جس کے تحت پاکستان دنیا کے کسٹمز کے جو لاز ہیں اس کے تحت پاکستان اس میں انٹیگریٹ ہو جائے، لیکن پاکستان نے آج تک وہ نہیں کرائے۔ پاکستان کے جو کسٹمز ہیں ان پہ کرپشن کا الزام انہوں نے لگایا کہ وہ کرپشن لیتے ہیں، یا وہ جو ہے جو وہاں کے لوکل کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں، امریکی جو امپورٹرز ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں لوکل کمپیٹیٹر سے رشوت لے کے انہیں بعض اوقات ٹیکس دینا ہی نہیں ہوتا، اور امریکی کمپنیوں سے وہ پہلے سے ٹیکس مانگتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے الزامات ہیں کہ براہ راست ایڈوانس ٹیکس کہتے ہیں، جس کو ایڈوانس ٹیکس کہتے ہیں، کہ وہ ان پہ وہ کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ویلیویشن، جو خاص طور پہ جو یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان کی ویلیویشن کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کسٹم حکام جو ہے ان بعض اوقات جو ہے کبھی اپنی مرضی سے
کچھ چیزوں پہ کسٹم ڈیوٹی لگاتے ہیں، ہر بار ایک نئی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے جس سے امپورٹرز کو مسئلہ ہوتا ہے انہیں کرنے میں. پھر پاکستان کسٹم کا ایک ایس آر او ہے کسٹم کا، اس کے تحت جو ہے کسٹم کا پاکستان کسٹم یہ پابند کرتی ہے ہر جو بھی ایکسپورٹر ہے پاکستان جو امپورٹ ہو رہی ہے، جو امپورٹر کمپنی ہے اور شپنگ کمپنی ہے، وہ فزیکل جو ہے اس کی انوائس اور وہ کنٹینر میں ڈالے گا. جبکہ انٹرنیشنل جو امریکن کمپنی ہے کہ اب یہ فزیکل انوائس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے دنیا میں، ڈیجیٹل یہ ڈیجیٹائز ہو چکا ہے، لیکن وہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ڈالیں گے تو ہم اس کو جو ہے آپ پہ شپنگ کمپنیوں پہ اور اس پہ پابندیاں لگائیں گے یا جرمانے عائد کریں گے. تو اس طرح کے مسئلے ہیں ان کے ساتھ. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جیسے نان ٹیرف بیریئر میں بھی کہا گیا ہے کہ کچھ جو سرکار جو مختلف وزارتیں ہیں اس کی طرف سے کچھ امپورٹس پر جو ہے اس طرح مشروط کر دیا ہے کہ اگر اس کی اجازت ہوگی تو تبھی جو ہے اس کی امپورٹ ہو سکے گی. اس طرح نان ٹیرف بیریئرز میں بھی جو ہے کچھ اور اس طرح کی چیزیں PSQCA کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے. پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ وہ جو ہے امریکہ سے جو چیزیں جو کھانے پینے کی اشیاء جو امپورٹ ہوتی ہیں، جو امریکن کمپنیز جو یہاں پہ اپنی چیزیں پاکستان لے کے آتی ہیں، انہیں جو ہے PSQCA جو پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ انہیں وقت پر مطلب اس میں تاخیر کرتی ہے انہیں اپنا سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں، اور بعض اوقات ایک سے زائد بار سیمپلز مانگتے ہیں. تو یہ انہوں نے شکایت کی ہے. باقی انہیں جو کیڑے مار دوائیاں بنانے جو خام مال درآمد کرنا ہے یہ مخصوص ادارے ہی کر سکتے ہیں، اس پہ انہوں نے ایک وہ لگائی ہے. لیکن سب سے بڑا جو انہوں نے مسئلہ کیا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہیں. کاپی رائٹس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے کاپی رائٹس کے قوانین تو بہتر کیے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہتر نہیں. کتابیں اور کیا نام ہے سافٹ ویئرز اور دیگر چیزوں کا جو کاپی رائٹس کا ہے اس میں حالانکہ پاکستان نے کافی شہروں میں 7 شہروں میں کاپی رائٹ ٹریبونل بھی بنائے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن بہت سی اور ججز کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں کہ وہ کیا قوانین ہیں، تو وہ ان قوانین کی امپلیمنٹیشن اور ان پہ سزائیں ملنا بہت سلو رفتار سے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو مجھے اس سارے اس میں لگا کہ اس میں جو US کی جو ڈیجیٹل کمپنیاں ہیں انہوں نے بہت شکایت کی ہے US گورنمنٹ کو کہ پاکستان مختلف قسم کے جو مظاہرے ہوتے ہیں، جو پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ PTI پاکستان تحریک انصاف کے مختلف مظاہرے تھے جس میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا یا مختلف ایپس بند کر دی جاتی ہیں، جس میں ابھی بھی ٹویٹر ہمارے ہاں بند ہے. تو اس پہ ان کی US جو ڈیجیٹل کمپنی انہوں نے بلائی ہے کہ یا تو کمپلیٹلی ایک دم انٹرنیٹ ہی بند کر دیا جاتا ہے یا کچھ ایپس کو بلاک کر دیا جاتا ہے یا کوئی ان کے اوپر کوئی ڈیٹا ہوتا ہے یا کوئی ویڈیوز ہوتی ہیں انہیں بلاک کر دیا جاتا ہے، جس سے ان کے بزنسز متاثر ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان میں اسموتھ ان کے نیٹ ورکس کام نہیں کر رہے. خاص طور پہ انہوں نے پیکا لاء کا بھی حوالہ دیا ہے کہ پیکا لاء جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پیکا لاء کا سہارا لے کر مختلف US کی جو ڈیجیٹل کمپنیاں ہیں انہیں مختلف مشکلات کا سامنا ہے، خاص طور پہ انٹرنیٹ بندش کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے. 2022 کا بھی شاید ذکر کیا ہے کہ جس کی وجہ جب پاکستان معاشی بحران سے گزر رہا تھا، ڈیفالٹ کے خطرات تھے اور پاکستان نے ایلسیاں کھولنا بند کر دی تھی، تو اس کا بھی خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ پاکستان نے جو کمپنیوں کو ایلسیاں بند کر دی تھی اس کی وجہ سے بھی ایک لحاظ سے نان ٹیرف بیریئر میں ہی آتا ہے، یا اس طرح کچھ کمپنیوں کو جو اس کا منافع تھا وہ پاکستان سے باہر منتقل کرنے سے روکا گیا تھا، اس کو بھی شامل کیا گیا. اس کے علاوہ یہ آپ جو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ عدلیہ اور نیب پر بھی بات کی ہے اس رپورٹ. جی، انہوں نے بات کی ہے رشوت کے حوالے سے اور عدالتی نظام کے حوالے سے کہ امریکی کمپنیاں کہتی ہیں کہ پاکستان میں کرپشن اور کمزور عدالتی نظام ہے، ان کی سرمایہ کاری کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے. یہ دو بڑی باتیں ہیں. پاکستان کا نیب کرپشن کے خلاف ادارہ ہے لیکن لوگوں کو اس کی کارکردگی پر شک ہے، اور بعض اوقات نیب ان کاروباری معاملات میں فیصلے کرتا ہے جو پہلے سے سیٹل ہو چکے ہیں یا جن کا پالیسی پہلے سے بن چکی ہے، نیب اس میں انٹرفیئرنس کرتا ہے، اور اس کے بعد جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد اس پہ پاکستانی سسٹم پہ وہ ہوتا ہے کہ جب ایک پالیسی گورنمنٹ بنا چکی ہے، نیب نے اس میں انٹرفیئر کیا
یا ایک معاملہ ایک کاروباری سودا ہے یا چیزیں پہلے سے طے ہیں اور نیب اس میں بعد میں انٹرفیئر کرتا ہے تو اس سے جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد خراب ہوتا ہے. یہ انہوں نے شکایت کی ہے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی بھی کبھی شاید ایک حوالہ دیے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ گندم کی جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ پہ پاکستان نے پابندی لگائی تھی. جی, گندم کے حوالے سے بھی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے جولائی 2024 میں جو ہے گندم پر پابندی لگا دی تھی, گندم کی امپورٹ اور ایکسپورٹ پر دنیا بھر میں پابندی لگائی تھی, لیکن افغانستان کے لیے گندم کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے پاکستان, اور تقریباً 5 لاکھ ٹن گندم پاکستان نے ایکسپورٹ کی ہے افغانستان کو, اور جو کہ سرکاری ریکارڈ میں یہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے. یعنی یہ انہوں نے اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ لکھا ہے کہ سرکاری اس میں تو کہیں گندم نہیں گئی, لیکن پاکستان 5 لاکھ ٹن پاکستان نے گندم ایکسپورٹ کی ہے افغانستان کو. اس کے علاوہ انہوں نے جو سرمایہ کاری میں رکاوٹیں پاکستان 2023 میں ایک پالیسی متعارف کرائی تھی جس میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو وہ کیا گیا تھا, انہیں انشنسو دیے گئے تھے, لیکن اس کے باوجود جو اس میں رکاوٹیں ہیں اس میں یہ ہے کہ زراعت, ہوا بازی, بینکنگ, میڈیا, انشورنس اور سیکیورٹیز جیسے شعبوں میں جو ہے وہ غیر ملکیوں کی جو ملکیت ہے وہ اس کی ایک حد مقرر ہے کہ وہ اس سے زیادہ نہیں, یعنی وہ کمپیٹ وہ نہیں کر سکتے, جبکہ انہیں رائلٹی کی تفصیلات, یعنی پہلے سال اگر کوئی غیر ملکی کمپنی پاکستان میں انویسٹ کرتی ہے تو پہلے سال وہ $1 لاکھ سے زیادہ بیرون ملک نہیں لے جا سکتی, اور پھر اگلے 5 سال تک وہ صرف 5% اس کا اپنی ٹوٹل آمدنی کا لے جا سکتی ہے. جبکہ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر 2022 اور 23 میں انہیں مشکلات ہوئی ڈالرز باہر بھیجنے میں, کیونکہ ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں, وہ نہیں کر رہی. 2024 میں صورتحال بہتر ہوئی ہے, مگر اب بھی پابندیاں موجود ہیں. یعنی جی, تو اس حوالے سے یعنی یہ بلا وجہ نہیں ہے. اگر ہم یہ کہا جائے چائنیز کے حوالے سے بھی شاید کہ پاکستانی کمپنیاں جو ہیں پاکستان کی جو کسٹمز ہے اور پاکستانی گورنمنٹ چائنیز کمپنیوں کو فیور دیتی ہے, فیورٹزم ہوتا ہے, کیونکہ وہ, اور اس میں بھی انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ کیونکہ اس کو ڈیل جو ہے وہ پاکستان کے لوکل لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ چائنیز پروڈکٹس کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے, ترجیح دی جاتی ہے, ان پہ کسٹم ڈیوٹی کم لگائی جاتی ہے, خاص طور پہ کسٹم کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی. جی, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ جو پوری رپورٹ ہے اس سے لگ رہا ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ اگر کوئی ٹیرف لگائے کہ تو پاکستان کے بارے میں پوری ورکنگ کی ہے, اور پاکستان کی جو ہے یہ پورے جو فیصلہ ہے اس کے بعد جو ہے پورے تشویش بھی پائی جا رہی ہے. 21 اپریل کو وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب جو ہے وہ ان کی معاشی ٹیم وہ امریکہ کے واشنگٹن جائیں گے, اور پوری ٹیم جو ہے ان کے ایک تو شیڈول میں IMF ورلڈ بینک سے ملاقاتیں بھی, اور ساتھ ہی ساتھ وہ امریکی حکام سے اس حوالے سے ملیں گے بھی, اور اس ٹیرف جو لگائے گئے اس کے بارے میں بات چیت بھی ہوگی. اسی طرح ایک اور معاشی ٹیم, ایک اور ٹیم جو ہے وہ وفاقی وزیر تجارت جام کمال کی قیادت میں وہ بھی جو ہے اسی مہینے جو ہے وہ امریکہ جائے گی, اور وہ بھی جو تجارت سے متعلق مختلف حکام ہیں ان سے ملاقات کریں گے, اور اس کے بارے میں نیگوسیشن ہوگی. اور اس کے نتیجے میں توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ کچھ امریکی مصنوعات ہیں وہ اس کو بھی پاکستان میں جو ہے وہ رعایت دی جا سکتی ہے, جس کے نتیجے میں دونوں ممالک آگے اپنی تجارت کو بہتر انداز میں بڑھا سکتے ہیں. آج کی ویڈیو میں اتنی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.